کالے، خبیث اور بد کردار جنات کے مختلف انداز۔ پہاڑوں کی چوٹیاں چاہے برف سے ڈکی ہوں یا خشک ہوں، پتھر سفید ہوں یا سیاہ، ان میں غاریں ہوں یا سوراخ، جنات سب جگہ رہتے ہیں اور بہت زیادہ رہتے ہیں۔ بلکہ جنات تو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں انسان نہیں رہتے۔ لکودک، ویران صحرا، پرانے کھنڈرات، پرانے گھر، پرانے اجاڑ قلعے اور ایسی جگہ جہاں کسی کے رہنے کا گمان اور خیال نہیں ہوتا، وہاں بھی جنات بہت زیادہ رہتے ہیں۔ جنات میں اکثریت شریر جنات، بدمعاش، خبیث اور ایسے جنات جن کو انسانی تکلیف دے کر سکون، چین اور راحت ملتی ہے، اور ان جنات کو پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کلام الہی یا پھر کلام الہی میں حروف مقطعات کو پڑھنے والا ہو، ورنہ وہ بالکل پریشان نہیں ہوتے۔ خاص طور پر ناپاک، غافل، بے عمل انسان کو ستانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ اچھا خاصا انسان اس کو نفسیاتی الجھنیں سمجھتا ہے، معاشرے کا غلط رویہ یا عادات اطوار یہ محسوس کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اور سچ یہی ہوتا ہے کہ یہ سب کالے، خبیث اور بد کردار جنات کے مختلف انداز ہیں، جو آج کی سائنسی دنیا 100% تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے، جہاں اسلام کی روحانی دنیا صدیوں پہلے پہنچ چکی تھی، بلکہ ہزاروں سال پہلے وہ جنات کیسے شریر ہوں گے جو انسان کو تڑپا کر خوش ہوتے ہیں، جو انسان کا خون نکال کر مطمئن ہوتے ہیں، جو انسان کے وجود کے ٹکڑے دیکھ کر اس کا خون رس چوستے ہیں۔ انسانوں کو قتل کرانے والا جناتی گروہ۔ مجھے ایک جن نے خود بتایا کہ ہمارے جنات میں ایک گروہ ایسا ہے جو انسانوں کو قتل کراتا ہے، ایکسیڈنٹ، حادثات کراتا ہے، اور اس قتل، ایکسیڈنٹ اور حادثات کے بعد پھر ان کے جسم کے خون کو، گوشت کو اور رس کو چوستا ہے اور مطمئن اور خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مرغوب ترین غذا انسان، خون، گوشت اور ہڈیوں میں موجود رس ہے، وہ ان کی مرغوب غذا ہے۔ اس لیے انسانوں کے دل میں نفرت، کینہ، بغض، نفرتیں ڈالنا، پھر وہ بغض، کینہ، نفرتوں اور وساوس کے ذریعے ان کو قتل کرانا، زخمی کرانا، جھگڑے کرانا اور پھر اپنی چاہت خون اور گوشت سے پوری کرنا، یا پھر ان شریر جنات کے ذمے ایک ذمہ داری ہے جو ان کے اندر کی خباثت اور نجاست نے لگائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ حادثات کرائے جائیں۔ بے شمار واقعات ہیں کہ حادثات کے دوران خواب میں کسی نے مارا اور جن نے اپنا نام بتایا، جن نے اپنا راز بتایا۔